نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم ایک بار پھر یہاں جمع اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو، اس کلام کو، اس کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اور ہمیشہ اس دعا کے ساتھ ہم بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں سے ہمارے لیے خیر، جو خیر ہم اس میں سے نکال سکیں ہم اس میں سے نکالیں، کیونکہ یہی کلام ہے جو ہمیں خیر میں بھی لے جا سکتا ہے اور ہمیں شر میں بھی لے جا سکتا ہے۔ جتنے بھی فرقے بنے وہ بھی انہی بنیادوں پہ بنے، اور حق بھی اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اور یہ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو اس چیز کو بہت ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم واقعی اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ سورہ حج ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کی آخری چند آیات ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کریں۔ بہت ہی ایک پاورفل صورت ہے سورہ حج، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایک جو کلمہ ہے وہ اپنی جگہ اس کا ایک حق ہے، اپنی جگہ اس کی بہت اہمیت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک ایک کلمہ کیا اس کے جو زیر زبر پیش ہے اس کی بھی اپنا ایک بہت پاورفل اور بہت حق ہے اس کا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے ہمیشہ خیر کی طرف لے کے جائے، اور جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سے جب ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت دے اس راستے کی طرف جو تیری طرف جاتا ہے، ہمیں لے کے جاتا ہے، تو اس کی کچھ بنیادی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو فلفل کرنے کی کوشش ہمیشہ اپنے ساتھ کریں، اور جسمانی پاکی بھی کریں، شعوری طور پہ بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور اندرونی طور پہ اپنے آپ کو اپنے اندر سے جو ہماری جو بہت ساری غلاظت ہیں جن کو شاید ہم اپنی غلاظت نہیں سمجھتے، اس کا بہت دھیان رکھیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دلوں میں حسد رکھنا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ڈسکرمنیشن کو رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں، ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں روزانہ کے معمول پہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ غیبت کرنا اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ تو بہت ہی کامن چیز ہے، اور یہ دل اس وقت تک یہ جو فطرت سلیمہ ہے اس کے خراب ہونے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو میں نے چند آپ کے سامنے رکھی، لیکن وہ فطرت سلیمہ صاف بھی ہو جاتی ہے، اور فطرت سلیمہ صاف ہونے کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ ایک، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے ذکر کو بڑھا دیں۔ اللہ کے ساتھ صرف ذکر یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے اپنی زبان تو تر رکھیں اللہ کے کلام کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ نمازی بھی ملیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ انفاق کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن آپ یقین مانیں زبان کی حفاظت والے بہت کم لوگ ملیں گے۔ زبان کی حفاظت کی آپ بات کرنے جائیں گے تو اس کی پرسنٹیج اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو شاید و نادر ہی نظر آئے گی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام کے اوپر آپ اپنی زبان سے باہر آ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اپنی بھرپور کہ کس طریقے سے ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں۔ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں اس کا بنیادی مقصد صرف اس کتاب کو پڑھ کے گزر کے جانا نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو سوچیں اپنے آپ کے ساتھ، ہر آدمی اپنے آپ کو ریوزٹ کرے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریوزٹ کرتا رہے، اور ریوزٹ کر کے دیکھتا رہے کہ وہ کل کیا تھا اور آج وہ کیا تھا، کیا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کیا اس کی تبدیلی بہتری کی طرف آ رہی ہے، مزید پستی کی طرف جا رہی ہے۔
اگر پستی کی طرف جا رہی ہے تو کیا اسے اس چیز کا احساس ہے، اور اگر بہتری کی طرف جا رہی ہے تو کتنی بہتر جا رہی ہے، کتنا اپنی بہتری کو اور بہتر کر سکتا ہے. کیونکہ کام انسان احسن سے احسن طریقے سے کرے، اور احسن سے احسن طریقے سے کرنے کے لیے اسے کچھ بنیادی چیزیں جو اس کو ضرور فلفل کرنی پڑیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر ہم ان چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو بڑی چیزیں خود بخود ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گی. اور سب سے بہتر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے فطرت سلیمہ کو درست رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ قرآن آپ بار بار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فطرت کی طرف ہی لوٹا، وہ آپ سے اسی کی طرف لوٹا. ایک ایگزامپل میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ کسی بھی ادیان کے اندر آپ چلے جائیں، ان سب کو اس چیز کا تو یقین، ہاں دنیا میں کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو شاید اللہ کے تصور ہی کو نہیں مانتے، لیکن جو اکثریت ہے دنیا میں لوگوں کی، وہ اللہ کو کسی نہ کسی فارم میں ضرور تسلیم کرتی ہے. اور ایک ہی اللہ کا تصور ہے ان کے پاس، ایک ہی اللہ کا تصور ہے. ہندوؤں کے اندر کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی 32 کروڑ بھگوان ہیں، لیکن اصل بھگوان ان کا بھی ایک ہی ہے. تو اللہ تو وہ بھی ایک ہی تسلیم کرتے ہیں، لیکن بس فرق یہ کہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے دوسرے الہ بھی بنا لیتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف جو ہے وہ غیر مسلموں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی یہ معاملہ بہت زیادہ ہے. اور جو سب سے بڑا علاج جو ہے وہ انسان اپنے نفس کو بنا، کسی کو نہ بنائے تو اپنے نفس کو بنا دیتا ہے، اپنی نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے اس کو. تو کوشش کریں ہم بس یہی بنیادی چیز. اور فطرت کی طرف اللہ جو ہے نا یہ اس کتاب کے ذریعے بار بار ایک ہی چیز کو تذکرہ بار بار ایک ہی چیزوں کو آپ دیکھیں. اسی صورت کے اندر آپ دیکھیں تو کتنی دفعہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں، آپ مکی دور جو کہ 2/3 آف قرآن ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں بار بار 4 ہی چیزوں کو گفتگو ہے. ایک اللہ، رسالت، یہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے جزا و سزا ہوگی. یہ 4 باتیں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی؟ ایک دفعہ فرمائی؟ کتنی دفعہ؟ سینکڑوں دفعہ فرمائی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کراتا ہے، بار بار یاد دہانی کراتا ہے. اور یاد رکھ لیجیے گا، یاد دہانی ہمیشہ اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو، جو چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. اور یہ چیز پہلے سے موجود ہے ہمارے اندر. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور خالی یہاں تک ودیت نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، جو کچھ قیامت تک دنیا کے اندر وجود میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ودیت کر دی ہے. سیدنا آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھائے تھے، نام آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا وجود بن جاتا ہے اس کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور سیدنا آدم کے ذریعے سے تب وہ اب اس امت میں آخر تک قیامت تک جتنی بھی بنی نو کی جتنی بھی نسل آتی رہے گی اس کے اندر وہ ودیت موجود ہے. جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا رہے گا وہ ویسے ویسے ان چیزوں کو پاتا چلا جائے گا، وہ ویسے ویسے ان چیزوں کو پاتا چلا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 50 سال میں 60 سال میں ٹیلی کمیونیکیشن میں کیسی ترقیاں ہوئی، کس طریقے سے ترقی. تو یہ ترقی، یہ ساری چیزیں، یہ سب موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. کسی چیز سے اللہ تعالیٰ نہیں روکا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے سب کچھ بنایا تمہارے لیے، لیکن تم کو میرے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے، جو کچھ تم اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا ایک ہی کام ہے، صرف ایک ہی کام کہ اس کی عبادت کرنا. وما خلق الجن والانس الا لیعبدونی، صرف اور صرف میری عبادت کرنا. اور عبادت کے مفہوم کو ہمیشہ ایکسپلور کریں، ہمیشہ اس کو کھولیں. عبادت صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا نہیں ہے. اگر یہی صرف عبادت ہو تو عبادت تو دن میں 5 نمازیں، اگر آپ بہت لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ لیں، بہت لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ لیں، تو مجھے بتائیں ٹوٹل 17 رکعات ہیں، 17 فرض ہیں. یہ 17 فرض میں کتنا وقت لے لیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کتنا وقت لے لیں گے؟ 2 گھنٹے لے لیں گے؟ وہ بھی نہیں پاسبل ہو سکے گا، اتنی تو ہمیں صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی. 2 گھنٹے لے لیں گے، 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں. روزے تو رمضان میں ایک ہی دفعہ ہیں، وہ تو 30 دن 11 مہینے کے بعد آئیں گے. حج تو اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس استطاعت ہوگی. زکوٰۃ بھی اس وقت دیں گے جب آپ کو استطاعت ہوگی.
تو کرنے والا کام اگر دیکھا جائے تو ایک ہی ہے پورے دن میں، پھر تو صرف نماز ہی رہ گئی. تو کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا؟ اللہ تو کہتے ہیں میں نے صرف پیدا اس لیے کیا ہے، تمہیں تخلیق ہی اسی لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو. تو اصل عبادت کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا. نہیں کر سکتے اس کی کوشش کرنا. جتنی آپ کے پاس اللہ نے صلاحیت دی اس کو پورے کا پورا لے کے آنا. اب صلاحیت کتنی ہے آپ کے پاس؟ ہم سب کے پاس کتنی صلاحیت ہے؟ ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے میجر کریں گے؟ لیکن جس ذات نے ہمیں بنایا ہے وہ ذات تو جانتی ہے کہ ہم میں کتنی صلاحیت ہے. اور اللہ تعالیٰ جب تصور کریں تھوڑا سا، آپ قرآن کی آیت کو پڑھیں، خاص طور پر سورہ حج کی اگر آیتوں کو آپ پڑھیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آیتوں کو اٹھایا، ابتدائی اللہ کیسے کرتا ہے، یا ایھا الناس، آ جاؤ. ایک ایک آدمی سے خطاب ہے. یہ کسی مسلمان سے، کسی مومن سے، کسی کافر سے، کسی منافق سے خطاب نہیں ہے، تمام انسانیت سے خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، سارے لوگ. اللہ بتاتا ہے کس طرح سے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آیتوں کو یہاں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے، جس طرح سے اللہ اپنے کلمہ استعمال کرتا ہے، آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک ماحول کھڑا کر دیتا ہے. شروع کی آیتیں میں نے شاید آپ کو اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب میں یہ سورج شروع میں پڑھ رہا تھا تو میں تو پہلی 3 آیتیں پڑھ کے رک جاتا تھا ہمیشہ. میں تو وہ تصور ہی کو لے کے آ کے ہمیشہ ہل جاتا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے. اس طرح آپ کتنا پاورفل نقشہ ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچے، آپ اس ماحول میں اپنے جا کو لا کے کھڑا کر دیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی. اور لفظ یہاں اللہ تعالیٰ مرد عطن استعمال کرتا ہے. دودھ پلانا یہ کسی چمچ سے دودھ پلانا نہیں ہے، کسی بوتل سے دودھ پلانا نہیں ہے، کسی نپل سے دودھ پلانا نہیں ہے، اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلانا ہے. آپ سوچیں وہ کیسی سچویشن ہوگی، اس ماں کے لیے کیسی سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ وہ نقشہ کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کی تخلیق کا نقشہ کھینچا ہے، اس میں آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے. آپ صرف ان چیزوں کو دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر بتایا کہ یہ جو یہ قربانی کے معاملات ہیں، یہ جو حج کے معاملات ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا ہے. آپ ہمارے ایک تصور ہے حج پہ آپ چلے جائیں گے، حج کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا بالکل اس طرح سے کر دے گا جس طرح سے آپ ماں کی گود سے، ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے. بالکل کر سکتا اللہ. لیکن اللہ وہ گناہ معاف کرے گا جو اللہ سے ریلیٹڈ ہے، جو اللہ کے. کیسے ممکن ہے مجھے بتائیے، یہ کیسا یہ انصاف ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کا لاکھوں روپے کا مال ہڑپ کر کے آیا ہو، جو چوری کر کے آیا ہو، غبن کر کے آیا ہو، کوئی 2 نمبر کا کام کر کے آیا ہو، کسی کے ساتھ کسی کا ورثہ کھا کے آ گیا ہو، وہ حج کر کے آ جائے، وہ دعائیں مانگے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، وہ پاک ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ممکن ہے یہ تصور کیوں ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے بٹھا دیے گئے؟ یہ کیوں ہم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیسے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا. اور اللہ تو ظالم نہیں ہے، یہ تو ظلم ہو جائے گا. کیسے ممکن ہے؟ کبھی ان چیزوں پہ غور کریں. آپ اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں معاف کر دے گا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے. آپ نے زکوٰۃ میں کچھ گڑبڑ کر دی، اللہ معاف کر دے. آپ نے کسی اور عمل میں کر دیا. لیکن اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے مال کمانے میں زیادتی کی، کسی جگہ پہ بھی کی، تو یوم التغابن تو کھڑا ہوگا. یوم التغابن کا تو وجود ہے. اور اس دن پھر کیا کریں گے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار ہماری تذکیر کرتا ہے، بار بار اس کی طرف لوٹاتا ہے کہ لوٹو، پیچھے جاؤ، دیکھو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ کرو. اللہ کہتا ہے سورہ زمر میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کے سب معاف کر دوں گا، جمیعاً تمام کے تمام معاف کر دوں گا. کرنا کیا پڑے گا؟ کہتا ہے میری طرف لوٹ آؤ، میری طرف پلٹ آؤ. پلٹنا ہی تو اصل چیز ہے. کیسے پلٹنا؟ اپنی معصیت کی چیزوں سے پلٹ کے. ایک آدمی کہتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی تصور ہے کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں تو گناہ ہی نہیں کرتا، نہ مجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت. ایسے کیسے ممکن ہے؟ انسان ہے. ایک آدمی اگر شراب، کیا ہم صرف گناہ کے شراب پینے کو کہتے ہیں، یا جوا کھیلنا ہمارے لیے گناہ ہے، یا ہمارے لیے بس صرف موٹی موٹی چیزیں گناہ رہ گئی ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی تصور ہی نہیں.
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے، اپنے آپ سے فیصلہ کریں، میں ایک سوال ہے میرا، اپنے آپ سے فیصلہ کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے؟ ارے ہماری تو کوئی قرآن کی محفل نہیں ہو سکتی بغیر غیبتوں کے، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایسے کہ تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ تو آپ کبھی تصور کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ کیسے وہ ممکن ہے؟ یہ کیسے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت، اور ایک چیز تو میں ہمیشہ ہر دفعہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کا یہ جو قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور اپنی زندگی کے اندر ایک یہ پریکٹس بنائیں، آپ ہر صورت میں بنائیں کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے، چاہے میں کتنے بجے بھی سوؤں، میں نے ایک سجدہ کرنا ہے، اللہ کو ایک آخری سجدہ کرنا ہے، اور اللہ سے اپنے آج کے دن کی جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ایک ایک کوتاہی کو گن گن کے اللہ سے میں نے معافی مانگنی کرتا، مجھ سے آج یہ کام ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا، میں نے فلانا کر دیا، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، میں نے اس کو گالی دے دی، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ جو چیز آپ کو لگتی ہے، جس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر ہو تو آپ کو برا لگے، آپ نے وہ ساری چیزیں لکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اللہ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم و مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا، یعنی اس کی مخلوق جو کچھ کرنا ہے چاہتی ہے، اس کا اس سے پہلے سے علم ہے۔ جن بندوں کو اپنے اختیار نیکی راستہ، جنہیں اپنے اختیار سے برائی راستہ اپنانا تھا، ان سب کو جانتا ہے، وہ اپنے علم سے جانتا ہے، اور یہ اپنے علم سے اس نے باتیں لکھ دی گئی ہیں پہلے سے۔ اب اس میں ایک بڑا سوال آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے مسٹر ایکس کے لیے کہ یہ اس کے ساتھ ہوگا، تو اب مجھے بتائیے کہ پھر اس میں اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ سوال تو آ سکتا ہے نا۔ اب یہ معاملہ بڑا باریک معاملہ ہے، بڑا معاملہ ہے، اس کے اندر ایک لیول تک انسان کو سوچنا چاہیے، ایک لیول تک انسان کو غور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سے اس کو ہٹ جانا چاہیے۔ بنیادی چیز سمجھے، میں آپ کو بہت چھوٹے سے مختصر اس میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر بات انشاءاللہ کوشش کروں کہ اگر آپ کو واضح ہو جائے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم، اور اللہ تعالیٰ کا علم بہت قدیم ہے، ہمارا علم ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب ماں کے رحم میں، جب وہ جو رحم کے اندر جو بچہ ہے، جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کا مطلب ہے اس میں صرف جان ہوتی ہے۔ 120 دن کے بعد جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو روح جب پھونکی جاتی ہے تو اسی وقت اس کے بارے میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، وہ نیک ہوگا، وہ بد ہوگا، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لکھ دی جاتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی، انسان کے اندر ڈال دیا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے کی فکر بھی دی، ساری چیزیں دی، اس کو ہدایت کے راستے بھی دکھائے۔ وہ نالج کو ایکوائرڈ کرتا ہے، کچھ لوگوں سے ایکوائرڈ کرتا ہے، کچھ دوسری چیزوں سے ایکوائرڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دیکھتا ہے، اس سے ایکوائرڈ کرتا ہے، اور پھر اس نالج کو جو ریویل نالج ہے، جس کو ہم وہی کہتے ہیں، جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس نالج کو بھی اپنے ساتھ لیتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو وہ چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے حوالے سے لکھ دیا ہے کہ کس کے ساتھ کیا لیول ہوگا، لیکن اس کے بارے میں بھی یاد رکھ لیجیے، میرے ذہن میں تو آیت آ نہیں رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس لوح محفوظ میں سے کسی چیز کو مٹانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ شریعت کا پابند نہیں، میں اور آپ شریعت کے پابند ہیں۔ پہلی چیز تو یاد رکھیں، آپ کا وہ جو لکھا ہوا ہے وہ بدل سکتا ہے، آپ کو جو لکھا ہوا وہ مٹ بھی سکتا ہے۔ کیسے مٹ سکتا ہے؟ جیسے جیسے آپ کے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے اچھی طرح سے ہو جائے گا، برے ہوں گے تو بری طرح سے ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو میرے اور آپ کے ساتھ حساب کتاب کرے گا، وہ اپنی اس کتاب پہ نہیں کرے گا،
وہ اس لوح محفوظ کی کتاب پہ نہیں کرے گا، ہاں بھائی کتاب لے کے آیا، یہ کتاب لے کے آیا اللہ، اور اللہ نے کتاب نکالی کہ دیکھو یہ تو میں نے پہلے ہی لکھ لیا تھا کاندھی صاحب، یہ چیزیں تھی، تو پھر تو حساب ہی نہیں ہوا نا کوئی، پھر تو حساب ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اور خوبصورت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ آپ کے اوپر ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کے اوپر ڈال دیا، اللہ نے اپنے 2 بیوروکریٹس آپ کے اوپر چھوڑ دیے، یہ آپ کے ادھر بیٹھے ہوئے، تو یہ دو آپ کے اللہ تعالیٰ کی بیوروکریسی کے 2 بندے جو فرشتے ہیں آپ کے پاس، یہ اس وقت آپ کی ہر چیز لکھ لیں، آپ کا ہر عمل لکھ لیں، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا، آپ کا دوڑنا، آپ کا بات کرنا، ہم جو اس وقت سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب لکھ لیں، ان سب نے آپ کی نیکیاں لکھی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام سننے کے لیے، جو لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کا ٹی وی کے بارے میں، جو آدمی جو عمل جس طرح سے کرتا ہے وہ اس کو لکھتا ہے۔ ابھی ہم اس بحث پہ نہیں جاتے کہ جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے 6 گھنٹے کے لیے، اور 6 گھنٹے، وہ ساری باتوں میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ، لیکن یہ سارا عمل آپ کا لکھتا ہے، اور یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ یہی کتاب آپ کے ہاتھ میں دے گا، یہی کتاب میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے گا، اور اللہ کہے گا اقرا کتاب، اور اپنی کتاب، اپنی کتاب سے کیا مراد؟ یہ وہ کتاب ہے جو میں اور آپ روز ڈیلی بیسس پر لکھواتے ہیں۔ ہاں جو کچھ اس میں سے ایک چیز کا ایگزمپشن ہے، جو چیز آپ کے دل کے اندر ہے وہ نہیں لکھی جاتی، کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال جو ہے نا، سینے کے اندر جو ہے وہ اس کا تو حال صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کتاب دے گا اور آپ سے کہے گا خود اپنی کتاب پڑھ، اسی لیے تو سورہ کہف جب آپ پڑھتے ہیں جملے کے تو کیا ہے، آپ کہتے ہیں وہ وہی الکتاب فطر المجرمین مشفقین ما لهذا کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر کبیر و صغیر، تو اس میں تو نہ کوئی چھوٹی چیز ہے نہ کوئی بڑی چیز ہے جو نہیں لکھی ہوئی، الا احصاها، احصاها شمار کرنا، شمار آپ نے مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں شمار نہیں لکھی ہوئی نہیں، موجود ہی نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کتاب اور وہ جو لوح محفوظ پر اللہ نے لکھ دیا ہے، جو لوح محفوظ پہ لکھا گیا ہے، اور یہ جو کتاب جو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اس میں شوشے کا بھی فرق ہے، لیکن حساب آپ کا اس کتاب پہ نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے بھی آپ کو آیت بتائی ہے، سورہ ہود کی آیت ہے، وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ اللہ کے پاس موجود، اللہ جو چاہے اس کو مٹا دے۔ تو اگر ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ کی ایسی چیز لکھی ہو، مجھے اور آپ کو تو نہیں معلوم، میں اور آپ تو کیلنڈر دیکھ کے تاریخ بتاتے ہیں، میں اور آپ تو کیلنڈر کو دیکھنے کے بعد تاریخ بتاتے ہیں، ویسے تھوڑی بتا سکتے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اس میں زیادہ اس اینگل پہ اگر آپ جائیں نا کہ بہت زیادہ اس کو سوچنے پہ چلے جائیں پھر کیسے ہوگا، تو پھر آپ ایک گمراہی کی راہ میں چلے جائیں۔ میرے اور آپ کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، اللہ کے رسولوں نے جو ہم تک پیغام پہنچا دیا ہے، اور یہ کتاب میں آج سارا پیغام موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں ساری موجود ہیں، آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں گزارنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی چیز اچھی کرے اسے محسوس نہ ہو، اور کوئی چیز بری کرے اس کی کو خبر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان اپنے آپ سے چھوٹ نہیں سکتا، کوئی بھی آدمی کیسا بھی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا سارا علم موجود ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی نہ تو کوئی اس نے دلیل نازل فرمائی، نہ یہ خود اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کسی کتاب میں، صرف قرآن مجید میں نہیں، کسی کتاب میں کہیں بھی یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ فلاں فلاں ہستی کو فلاں فلاں اختیارات دیے گئے۔ اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا، اللہ شراکت داری پسند نہیں کرتا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ جس میں شراکت داریوں کو پسند کیا جاتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جس صورتحال اور معاشرے کی طرف ہم جس طرح سے چل رہے ہیں، جس طرح سے لوگ چلاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، فلانا کام یہ کر دے گا، ڈمکانا کام یہ کر دے گا، اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی اس کی صنعت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی۔ سورہ کہف کے حوالے سے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ جلیل القدر رسول ہے،
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فِي نَفْسِي، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے چن لیا ہے تجھے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے چنا ہے، میں نے تجھے پسند کر لیا، وَاخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے پسند کر لیا۔ جلیل القدر رسول ہیں سیدنا موسیٰ، کیسے کیسے معجزات دیے۔ کلیم اللہ، کلام اللہ کے ساتھ کلام کیا ہے، کلامن تکلیمہ، جس طرح سے کلام کیا جاتا ہے، ایسے ایسے جلیل القدر رسول۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ سے کہا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس سے علم حاصل کرو، جس کو ہم خضر کہتے ہیں، سیدنا خضر کہتے ہیں۔ سیدنا خضر بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ کنڈیشن رکھی کہ تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے کیونکہ تم صبر نہیں کر سکو گے، اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھنا، اور انہوں نے ایگری بھی کیا کہ میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ لیکن آپ سب نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، بہت دفعہ پڑھی ہوگی، تراجم کے ساتھ بھی پڑھی ہوگی، کچھ لوگوں کو یاد بھی ہے ماشاءاللہ، میں جانتا ہوں جس میں کچھ لوگ ہیں، انہوں نے ہر دفعہ سوال پوچھا۔ کبھی آپ نے غور کیا وہ سوال کیوں پوچھے گئے؟ حالانکہ انہوں نے کہا کہ کوئی سوال نہ پوچھنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے علم حاصل کر کے آؤ۔ جو معلم، جو استاد ہے، وہ کہتا ہے کوئی سوال نہ پوچھنا جب تک میں تم سے نہ کہوں، حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ جا کے اس سے علم حاصل کرو، اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، سوال پوچھو۔ کیوں پوچھا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات؟ انہوں نے ہر دفعہ سوال پوچھا کیونکہ چیزیں غیر شرعی ہو رہی تھی۔ کشتی میں سوراخ کرنا کیا شرعی چیز ہے؟ غیر شرعی عمل تھا، آپ نے سوال اٹھایا۔ لڑکے کا قتل کر دیا گیا کہ شرعی چیز تھی، کہ درست عمل تھا، آپ نے سوال اٹھایا۔ کیا میسج ملا مجھے اور آپ کو؟ کبھی غور کریں اس بات، کیا میسج ملا؟ میسج ہمیں یہ ملا، تب تو سیدنا موسیٰ موجود ہیں، بعد میں اللہ کے رسول بھی ہمیں بتا رہے ہیں اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا، اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تو کوئی وحی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اب تو کسی کو آپ نہیں کہیں گے نا کہ اللہ کا رسول ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ دلیل ہے، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ میسج کیا ملا مجھے اور آپ کو؟ کوئی بھی چیز غیر شرعی ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، آواز اٹھاؤ، اس سے پوچھو یہ کیسے ہوا۔ آج میرے سامنے اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے تو میں اس کو کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھوں گا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ کوئی اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیسے کر رہا ہے، کیسے ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر تو اگر بزرگ اس طرح سے ہوا میں اڑتے رہتے تو پھر ہم ویگس گئے تھے، وہاں ہم نے ایک شو دیکھا تھا کرس اینجل کا، تو اس نے ایک لڑکی کے 2 ٹکڑے کر کے سامنے رکھ دیے اور اس کے بعد اسی کو جوڑ دیا۔ اس ہال میں میرے خیال میں 1000 یا 1200 آدمی بیٹھتا، 1200 آدمی نے وہ چیز دیکھی ہے، فریکشن آف سیکنڈ کے اندر وہ کام کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے میں اس کو ایک پیر مان لوں، بزرگ مان لوں، زندہ پہلے انسان کو کاٹ 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے بعد جوڑ دیے، سامنے کھڑا کر دیا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حسرت کون سی ہے؟ تم جن کی عبادتیں کرتے ہو، تم جن کو مانگتے ہو، تم جن کے پاس جاتے ہو، تم جن سے پوچھتے ہو، ان کے پاس سند کون سی؟ میں نے تو کوئی سند نہیں دی، تم کہاں سے سندیں لے کے آتے؟ ہم یہ سندیں لے کے آئی نہیں ہیں نا۔ آپ دیکھیں ان نے پتہ نہیں کس کس کو کون سے لیول پہ بٹھا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا۔ کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت آپ کے پاس سے گزری؟ کوئی ایسی حدیث آپ کے پاس سے گزری؟ کوئی چیز نہیں۔ ہاں ایک ریفرنس ضرور ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوگا۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کو فیوچر کا علم ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کا اگر جو محدث ہے وہ کون ہے؟ سیدنا عمر۔ آپ نے بات ختم کر دی، سیدنا عمر تو اب نہیں رہے۔ اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ فیوچر بتائے گا؟ کیسے بتائے گا؟ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی، میں کیسے اس کی عبادت کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کے پاس جا سکتا ہوں؟ تو خود ابھی آپ اسی صورت میں پڑھیں گے، ابھی انشاءاللہ ہم آج آیت پڑھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اسی قسم کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ واحدہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ من دون اللہ کی بات کی جائے تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی غور کریں کیا یہ معاملہ ہمارے یہاں نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں میں نہیں، خاص طور پر مسلمانوں میں بر صغیر میں یہ معاملہ نہیں، بہت عروج پر ہے۔ جب تک آپ کو قصے کہانیاں نہ ملیں، جب تک آپ کو بہت ساری چیزیں دوسری نہ ملیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ دلیل کے جواب دلیل سے نہیں دیتے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ کبھی بھی کوئی دلیل کا جواب جو ہے نا دلیل سے نہیں دیتے، نہ دلیل کو دلیل سے رد کرتے، بلکہ دلیل کے مقابلے میں غصہ کرتے۔ سامنے آپ کسی کے پاس جب جائیں اور توحید کی بات کریں تو وہ غصے میں آ کے مخالف ہو جاتا ہے، وہ آپ سے بحث کرتا ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، وہاں وہ اپنے وہ مقدم کر دیتا ہے دوسری کو، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، تشدد کرے گا۔ حق کا کلمہ سننا آسان نہیں ہے، یہ حق ہم بڑے اس سے کہتے تھے، حق سننا آسان نہیں ہے، سچ سننا آسان نہیں ہے، بہت بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے اس کے، کہنے والے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور سننے والے کو تو ہوتا ہی ہے۔ سننے والے کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو تلوار چلتی ہے، کہنے والے کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اگر اتنا زیادہ بھی کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے لوگ ملنا ہی چھوڑ دیں، تو میرا پھر کیا ہوگا، میری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا، میں نے کس طرح سے کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے جو ماشاءاللہ جو ہمارے جتنے پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ماشاءاللہ ہمارے یہاں جتنے بھی علماء دین ہیں، کوئی بھی لینڈ کروزر سے کم تو بات ہی نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ پاکستان میں لینڈ کروزر مری گری بھی ہوگی تو شاید 2-2.5 کروڑ روپے کی تو ہوگی، تو 2.5 کروڑ سے کم کی تو گاڑی میں نہیں گھومتا کوئی ہمارے۔ اور آپ کو ایک خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں، اور شاید آپ اس میں سے بہت سارے لوگ انکار بھی نہیں کریں گے کہ ہمارے جتنے علماء دین ہیں یہ بغیر گارڈ کے بھی نہیں گھومتے۔ کس بات کا ڈر ہے ان کو؟ موت کا ڈر ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ موت تو جب آنی ہے تبھی آئے گی، تو گارڈ کیوں چاہیے آپ کو؟ اغوا ہونے کا ڈر ہے کیا؟ مطلب کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ کس چیز کا خوف ہے؟ بغیر گارڈ کے آپ نہیں گھومتے، بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ گھومتے، سیکیورٹی بھی آپ کو چاہیے ہوتی، پروٹوکول الگ چاہیے ہوتا، مطلب کہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو اسی لیے چاہیے یہ سب مجھے، اگر چاہیے، اگر مجھے ساری چیزیں چاہیے تو مجھے کون سی گفتگو کرنی ہے؟ میں نے صرف وہی پر گفتگو کرنی جو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، جو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ میں اگر آپ کے ساتھ اگر میں جو ہے وہ قصے کہانیاں والی اور آپ کو آپ کے ہر اچھائی، آپ کی ہر برائی کو بھی میں کور اپ کرنے کی کوشش کروں، کہیں نہ کہیں سے آپ کو میں آسرے دلاتے رہوں، تو ظاہر ہے آپ بھی پسند کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ بھی کہیں یار کامری صاحب آپ کو بھی ہم ایک گاڑی دلا دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو گارڈ بھی دیں گے۔ گارڈ کیوں چاہیے؟ میرا تو یہ سوال ہے، یہ ہمارے علماء دین کو گارڈ کیوں چاہیے ہوتے؟ اور بعض دفعہ تو آتا ہے حملہ ہوا تھا اور گارڈ نے بچا لیا، گارڈ مر جاتے ہیں بےچارے، یہ ان کو کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بھی ایسی رکھی ہے، شاید وہ ہمارے لیے اسی طرح سے کیوں ہے؟ کبھی سوچیں آپ اس پر، کبھی ہم نے ان چیزوں پہ غور، اور آپ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ ہم اس بات پہ بات کر سکیں، کوئی سوال کر سکے۔ جہاں آپ نے اس قسم کو کوئی سوال کہہ دیا یا کسی بھی کوئی بات کر دی، آپ تو مارے گئے، آپ کا تو کام ہی لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان سے اگر آپ حق کی بات کریں، اللہ کی آیات کی بات کریں تو وہ ہضم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ وہ ہے آگ، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو بہت ہی بری جگہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله
लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लहू वइन यस्लुबहुम ज़ुबाब शय'अन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन ज़अफ़ि त्तालिब वल मतलूब। लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान लगाकर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते रहे हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वो सारे के सारे जमा हो जाएं, बल्कि अगर एक मक्खी इनसे कोई चीज लेकर भागे तो ये इससे भी छीन नहीं सकते। बड़ा बूदा है तलब करने वाला और बड़ा बोदा है जिससे तलब किया जाए। आप देखें खिताब कैसे किया अल्लाह ने, जैसे शुरू किए थे इख्तिताम भी ऐसे किया था। मां भी या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम ज़लज़लतस्साअति शै'उन। यकीनन क़यामत का जो ज़लज़ला है वो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन्नास, है लोगों। ग्रामर वाले जानते हैं, आगे आया दुरिबा। जो ग्रामर वाले हमारे साथी इधर बैठे हैं, दुरिबा फाइल नहीं है, इसमें मजहूल है। क्यों? क्योंकि ये पीछे अल्लाह कहता है कि वो जब हमारी आयतें सुनते हैं तो आयत उनको पता थी कहां से आ रही है, अल्लाह की तरफ से आती थी, उनको पता है। यहाँ अल्लाह ने अपने आप को मजहूल कर, मजहूल होने की बहुत सारी वजूहत होती, फाइल जाहिर ही नहीं किया, अल्लाह बयान की जाए। कौन बयान कर रहा है नहीं पता, हालांकि पता है किसने की। तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है सुन लें, और अल्लाह ताला कह रहा गौर से सुनो, क्योंकि ये जो बात मैं करने वाला हूं ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अल्लाह ये कहता है या अय्युहन्नास, ये आम पुकार है, बुलंद आवाज से ऐलान है, आम है। क्या है लोगों, जब लोग जमा हो गए तो उनके सामने एक मिसाल है, सबको जमा किया तो एक मिसाल है, एक अजीब मंजर की शक्ल है, ये कोई मखसूस मजलिस नहीं। आप इसको सिर्फ गौर करें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने जहन को खोलें, थोड़ा सा सोचें क्या क्या अल्लाह ताला क्या आपके सामने रखना चाहता है। ये कोई इत्तफाकी बात नहीं है कि लोगों को बुला, ये प्री प्लान्ड है। प्री प्लान करके अल्लाह कह रहा है कि मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। अल्लाह कहता है गौर से सुनो इसको, गौर से सुनो इसको। ये मिसाल जो है ना, ये हकीकत में बयान करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ। ये तुम्हारे सामने जब मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको जरा गौर से सुनो। और क्या कहता है अल्लाह ताला कि जिन माबूदों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। यानी अल्लाह के सिवा तुम जिन बुतों को पूछते हो, चाहे वो बुत हो, चाहे वो कोई कोई इंसान की सूरत में हो, किसी सूरत में भी हो, जिनकी तुम बंदगी करते हो, जिनकी भी बंदगी करते हो, या जिन रसूमात की तुम तकलीद करते हो, जिनसे तुम नुसरत तलब करते हो, जिनसे तुम इमदाद तलब करते हो, जिनसे तुम इज्जत तलब करते हो, जो कुछ भी तुम करो, उन सबको अगर मिला भी दो ना तो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकती। थोड़ी देर के लिए आप गौर करें, अल्लाह ताला सिर्फ मक्खी की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ऊंट नहीं बना सकते, अल्लाह ताला कहता हाथी नहीं बना सकते। तो एक बात तो ये पता चली कि मक्खी के अंदर की भी जो फंक्शनैलिटी है वो सारी वही है जो एक हाथी में भी होती है। मक्खी में भी उसकी भी आंतें होती होंगी सर जी, उसमें भी सारी वही चीजें होंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो उसमें भी दिल होता होगा, उसमें भी सब कुछ होता होगा। लेकिन अल्लाह ने बताया कि एक छोटी, वो जो सूरह बकरा में फरमाया कि अल्लाह जो है वो एक मक्खी की बयान, कैसी अजीब सी बात है कि अल्लाह मक्खी की बात बयान करता है, ये मक्खी की मिसाल बयान करता है। वहां अल्लाह ने कहा अल्लाह शर्माता नहीं है, बल्कि अल्लाह चाहे तो इससे भी अदना चीज की मिसाल बयान, यानी मक्खी से भी अगर चाहे तो उससे भी जाके अगर कोई हकीर चीज हो तो अल्लाह उसको भी बयान कर देगा। अल्लाह नहीं शर्माएगा, तखलीक है अल्लाह की, सब अल्लाह की तखलीक है, अल्लाह क्यों शर्माएगा। कोई दुनिया में ऐसा खालिक आपने देखा है? आप किसी किसी उसके पास चले जाए, कोई जो जे डॉट पे चले जाए, जे डॉट के पास अगर 20 किस्म की वैरायटी के शलवार कमीज रखे हो, एक ऐसा शलवार कमीज हो जो 1600 रुपए का मिल रहा हो और दूसरा शलवार कमीज जो है 12,000 रुपए का मिल रहा हो, क्या वो 1600 को कहेगा कि अच्छा नहीं? हालांकि 12,000 के मुकाबले में तो हकीर ही है ना, लेकिन वो कहेगा क्योंकि उसकी तखलीक उसने बनाया है उसको। तो अल्लाह की तखलीक है, अल्लाह के लिए तो कुछ, अल्लाह के लिए क्यों शर्माएगा, अल्लाह क्यों शर्माएगा? तो वजह नहीं है उसके पास। तो चीज तो वही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी छोटी मिसाल दी कि सारे मिलकर अगर चाहें
تو یہ جو ہے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا، بلکہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مکھی تو بہت دور کی بات ہے پیدا کرنے کی، مکھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو بہت دور کی چیز ہے پیدا کرنا. اگر مکھی ان معبودوں کے پاس سے کوئی چیز لے جائے تو یہ اس کو چھوڑا بھی نہیں سکتا. ایک پیر صاحب بیٹھے، ایک بزرگ صاحب بیٹھے میں، سارے لوگ سامنے بیٹھے میں ان کے حضور میں، اور وہ اپنا ورد بھی کر رہے ہیں اور وہ بیٹھے میں اسی طرح سے اور ابھی کریں گے، اور ان کے سامنے کچھ مٹھائی بھی رکھی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا نا مٹھائی وغیرہ جہاں ہوتی ہے مکھی کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے. وہ مکھی آ جاتی ہے مٹھائی پہ سے آ کے اپنا جوس لے کے چلی جاتی ہے. وہ کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ آپ کسی محفل میں اگر آپ کے چلے جائیں جہاں یہ کوئی بزرگ آئے ہو یا اس قسم کی کوئی چیز ہو، اور ابھی بزرگ صاحب نے کوئی فاتحہ پڑھنا ہے یا کچھ پڑھنا ہے، اس سے پہلے کوئی آدمی اس کھانے کو کھا سکتا ہے؟ رکھا ہوا ہے سامنے، لائن میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے، سارے گرد میں بیٹھے ہوئے، ایسے ایک پورا ایک ہال بنا ہوا ہے اس طرح سے، بیٹھے ہوئے 200 آدمی بیٹھے ہوئے یا 500 آدمی بیٹھے ہوئے، سامنے سب کے لڈو رکھے ہوئے، سب کے لڈو، نمک پارے، سموسے رکھے ہوئے. کوئی کھا سکتا ہے جب تک جو بزرگ ہستی آپ کے سامنے بیٹھی ہو جب تک اشارہ نہ کرے؟ کھا سکتا ہے. لیکن اگر وہاں سے کوئی مکھی اڑ کے آ جائے اور وہ اس لڈو پہ بیٹھ کے اپنا جوس پی کے چلی جائے، تو کسی کا باپ روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. تو کس بات کا زوم ہے تمہیں؟ تم کس بات پہ اڑے ہوئے ہو؟ کس بات پہ اڑے ہوئے ہو؟ او جی میں، وہ تو معبود ہیں، دوسری طرف چلے جائیں. حیثیت کیا ہے تمہاری؟ او جی میں سی ای او ہوں، او جی میں جنرل مینیجر ہوں، او میں فلاں. کچھ بھی نہیں ہو تم. تمہیں ایک عہدہ دیا ہوا ہے، عہدہ ہے تمہارے پاس. تمہارے پاس کیا ہے؟ کبھی آج تک سنا ہے کہ کوئی وہ کیا نام تھا اس کا، ایپل والا جو تھا، اسٹیو جاب تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، اتنا بڑا آدمی تھا، موت آئی. کیوں آ گئی موت؟ مجھے بتائیے. کہا تھا وہ پھر میں تو اسٹیو جاب ہوں، مجھے کیسے مار سکتے ہو؟ ایپل ہے ایپل میرے پاس، وہ ایپل ہو کہ بنانا ہو کہ کچھ بھی ہو. کچھ ملا اس کو؟ رکا وہ کہیں سے نہیں رکا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. اور پھر کیا بات کی اللہ نے؟ دو طالب و مطلوب، کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. یعنی جو مانگنے والا ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے کتنے ہی کمزور ہیں. اس مضمون کو اگر آپ دیکھا جائے، اس بات کو اگر آپ دیکھا جائے تو تین ہی الفاظ ہیں نا اس میں، تین کلمے ہیں نا، دوفا، طالب و مطلوب، تین ہی. لیکن ان تین الفاظ میں توحید کا لب لباب سما دیا اللہ نے ٹوٹل، اس تین اس کے اندر. یعنی ہر باشعور انسان کا ایک جو ہے نا آئیڈیل کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، جس کے حصول کے لیے وہ دن رات دوڑتا ہے، دن رات بھاگتا ہے. انسان کی شخصیت اور اس کا آئیڈیل آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کا معیار اور کسوٹی بن جاتی ہے. کسی انسان کا معیار اس کے آئیڈیل سے پہچانا جاتا ہے اور کسی آئیڈیل کا معیار اس کے چاہنے والے کی معیار پہ پرکھا جاتا ہے. تو یہ اسی مضمون کو جو ہے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل کچھ معبود بنا کر ان سے ایسی محبت شروع کر دیتے جیسے اللہ سے محبت. جبکہ محبت ہونی کیسی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا خوبصورت وہ کرتے میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، لا محبوبہ الا اللہ. یہ لا کون سے؟ لا نفی ہے. یہ عربی گرامر والے سارے جانتے ہوں گے. لا محبوبہ یہ لا نفی ہے، آگے اسم آ رہا ہے محبوبہ، اس پہ نہ تنوین ہے، یہ واحد ہے اور یہ نکرہ ہے اور حالت نصب میں. لا محبوبہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یعنی انسان کا محبوب اور مقصود اور مطلوب صرف اور صرف اللہ. باقی کوئی شے مطلوب و مقصود ہی نہیں ہے. باقی تمام جتنے ذرائع وہ سب بیکار. ہاں انسان کے زندہ رہنے کے لیے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے مدد دینا ایک الگ بات ہے. اب میں کہوں یار میں تو مدد ہی نہیں لے سکتا،
اب مجھے گوشت خریدنے جانا ہے تو میں کیا آپ کے خیال میں بکرا لا کے پہلے اس کو ذبح کروں گا، خود کاٹوں گا؟ نہیں، یہ میرا کام نہیں، یہ میرا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک کوئی پوزیشن رکھی ہے، اسی حساب سے وہ کام کرتا ہے۔ تو دنیا کے سلسلے میں ان چیزوں کو استعمال کرنا، ان چیزوں سے ایک دوسرے سے مدد لینا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کل کو کوئی آدمی کہے مجھے تو اب ضرورت ہی نہیں، میں تو اب کسی سے مدد ہی نہیں لوں گا، مطلوب بھی نہیں کروں گا، میں اپنے بال بھی خود ہی کاٹوں گا۔ ابھی کرونا آیا تو ہم سب نے اپنے بال بھی خود کاٹتے تھے، مشین میں بھی خرید کے لے کے آیا۔ تو مطلب میں اب آج صرف اسپیشلسٹ بن جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے، گزارنے کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے، وہ ساری اپنی جگہ۔ تو مطلوب صرف اللہ، محبوب صرف اللہ، مدد صرف اللہ، عبادت صرف اللہ، معبود صرف اور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا ہے نا، لا یہ تلوار ہے، تلوار، لا تلوار نہیں، تلوار آپ نکال کے نہیں، آپ کاٹتے ہیں اسے۔ یہ تلوار ہے، لا کی تلوار ہے، یہ چلتی ہے اس طرح۔ محبوب مطلوب صرف اور صرف، پکار کس کے ساتھ، دعا کس کے ساتھ، مانگنا کس سے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ہم سب لا الہ الا اللہ، کیونکہ الہ کا معنی ہی نہیں معلوم ہمیں یہی نہیں معلوم معبود ہوتا کون ہے، معبود کہتے کس کو ہے، ہم میں سے اکثر کو نہیں معلوم، اکثریت کو نہیں معلوم، سر معلوم ہی نہیں۔ ان کو معلوم تھا، مطلب مشرکین مکہ کو الہ کا مطلب معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمیں الہ کا مطلب نہیں معلوم، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول آئے، کہتے ہیں کعبہ میں 360 بت تھے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول نے لوگوں سے ان 360 بتوں میں سے ہاتھ چھڑوائے اور ایک معبود اللہ کے ہاتھ میں دے۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے، بعد کے لوگ آئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، لیے واپس ہاتھ، یہ تیرا، یہ ابدال کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ وہ 360 تھا، 3600 بت آپ نے جمع کیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کبھی کوئی ایسی بات کریں، نہیں اختلاف میں تو برکت ہے، یہ تو اختلاف اور اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو ہو رہی ہے توحید کی۔ معبود کون ہے، پکار کس سے، مانگنا کس سے، مانگوں گا کس سے؟ پہ ایک جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا، وہ بھی آپ اللہ ہی سے مانگیں۔ آپ باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن انسان کو توحید کے معاملے میں جب یہ بات ہے نا کہ میرا معبود کون، تو پھر اس کے معاملے میں تو آدمی کو سوچنا ہی نہیں چاہیے، کوئی سیکنڈ تھاٹ آنی ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنی، آپ یہ دیکھیں کتنی اسٹرانگ آیت آتی ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہے، یعنی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے عاجز، حقیر اور بیچارہ چیزوں کو شریک کرتے۔ یہ اللہ مطلب آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص لوگوں نے رب بنا لیا، لوگوں نے رب بنا لیے، لوگوں نے رب بنا لیے، 364 دن ان کو رب بناتے اور 365ویں دن ان کی شہادت مناتے۔ یہ عام ہے، یہ ہمارے یہاں عام چل رہا ہے۔ 364 دن ہم ان کو رب بناتے ہیں، ان سے مددیں مانگتے ہیں، ان کا سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر ایک ان کا تہوار مناتے ہیں، ہم ان کی برسی مناتے ہیں، ہم یا ان کی شہادتیں مناتے ہیں۔ تو ہم ان کو رب بھی مانتے ہیں اور ان کو شہید بھی مانتے ہیں۔ کیا رب شہید ہو سکتا ہے؟ کیا جس سے مانگتے ہیں کیا وہ مر سکتا ہے؟ تو وہ پھر رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے میرا الہ؟ کیا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ کیوں؟ اس کی صرف اور صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو بند کیا، ہم نے اپنے فطرت سلیمہ کو جو ہے نا
اس کو بند کر دیا. کیا آپ کو میرے پیچھے پردہ نظر آ رہا ہے؟ یہ پردہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ اب اگر یہ پردہ ڈلا ہوا ہے اور پیچھے جو شیشہ ہے اس پہ بھی اگر میں نے شیڈ لگایا ہوا ہے، باہر کی جو روشنی ہوگی اس میں نظر آئے گی؟ مجھے نہیں نظر آئے گی. دن کے وقت بھی اگر میں اس کمرے میں آؤں گا تو مجھے اندھیرا ہی ملے گا، مجھے لائٹ کھولنی پڑے گی اس کمرے میں آنے کے لیے. تو مجھے اپنے یہ جو گندے والے پردے ہیں اور اس کے جو پیچھے شیشہ ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا. مجھے کوشش کرنی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو پڑھ کے، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ جو انسان کے اندر جو دل ہے وہ ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک گزاز میں ایک اس کے اندر ہے. وہ گزاز کہتے ہیں ایسے گلاس کو جو سی تھرو ہو، کلیئر ہو، ایسا گلاس ہے. مجھے اپنے فطرت سلیمہ کو صاف کرنا ہے. یہ فطرت سلیمہ صاف ہوگی، یہ پردہ صاف ہوگا، یہ اس کے جو پیچھے جو شیشہ ہے یہ صاف ہوگا. میری بیگم نے تو ایک پردے کے پیچھے بھی ایک اور پردہ لگایا ہوا ماشاء اللہ. مطلب اس نے تو بھرپور کوشش کی ہے کہ آئے نہیں روشنی کا ایسی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو ہم نے اتنی غلاظتیں چڑھا دی ہیں تو یہ کلام جائے گا کیسے ہمارے پاس؟ اللہ کہتا ہے قدر ہی نہیں کی اللہ کی قدر ہی نہیں. انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانے. مدد کس سے طلب کر رہے ہیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کس جگہ ہم اپنا سر نہیں ٹھکا؟ آج اللہ تعالیٰ، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا یہ ان چیزوں سے بچائے. اگر آپ کبھی غور کریں، کبھی ہم میں سے جب کوئی لوگ پھنس جاتے ہیں کسی کاروبار کے معاملے میں پھنس جاتے ہیں یا کسی بیماری کے معاملے میں پھنس جاتے ہیں، کسی اور معاملے میں، کیا کرتے ہیں وہ؟ آپ نے کبھی غور کیا کس کس جگہ پہ سر مارتے ہیں؟ کس کس علاقوں میں سر مارتے ہیں؟ آپ کبھی غور تو کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح. کیسے آدمی سجدہ کر سکتا ہے؟ کیسے آدمی جھک سکتا ہے؟ کس طرح سے؟ جتنے بھی آپ کے بزرگ پاکستان دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان سب کے جتنے بھی مزار آپ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے کیا چلتا ہے؟ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اللہ کی قدر ہی نہیں کی. ہم اللہ کی وہ قدر کر بھی نہیں سکتے لیکن ہم کوشش بھی نہیں کرتے. ہم نے اللہ کے ساتھ، اسی لیے تو شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ ظلم کے جو لفظی معنی وہ کیا ہیں؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھ دیتے. تو شرک میں آپ اللہ نے ظلم کو شرک سے کیوں تعبیر کیا؟ کیونکہ ہم کرتے کیا ہیں کہ یا تو اللہ کے مقام کو اوپر سے اٹھا کے نیچے لا دیتے ہیں یا بندے کے مقام کو اٹھا کے نیچے سے اوپر لے آتے ہیں. یاد رکھ لیجیے گا، رب ہی ہے، چاہے وہ عرش سے فرش پہ آ جائے، اور بندہ بندہ ہی ہے، چاہے وہ فرش سے عرش پہ چلا جائے. ہر آدمی کا ایک لیول ہے، ہر آدمی کا ایک سٹیٹس ہے، ہر شخص کا ایک پروفائل ہے. اس پروفائل کے حساب سے عام زندگی میں، اپنی عام زندگی کے اندر، میں اپنے آفس میں ایک ٹائٹل رکھتا ہوں، میرے آفس میں ایک ٹائٹل ہے، میرا ایک پورٹ فولیو ہے. میرے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے اسی پورٹ فولیو سے، اس پروفائل سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھ سے جو سینئر لوگ ہیں میں ان سے اس پروفائل کو، اس پورٹ فولیو پہ ملنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسے ہی ہے نا، اسی طرح سے. تو ہم نے یہاں اس طرح سے معاملہ کیوں کیا؟ کیوں اپنے آپ کو نہیں سوچتے؟ اللہ کی ہم نے اللہ کی قدر نہیں کر سکتے. ہم نے اس کی قدر کرنے کی کوشش کی. کیا ہم نے اللہ کی قدر کرنے کی کوشش کی؟ کیوں نہیں کی؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کن کے دروں پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں؟ اللہ کیسے سنے گا آپ کی؟ اللہ کیسے سنے گا آپ کی؟ آپ نے تو دوسرے لوگوں کو اتنے نام دے دیے، اتنا سب کچھ دے دیا، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سن لے گا؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسل ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے. بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہی، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. رسول سے مراد جو ہے بیسکلی قاصد کو کہتے ہیں، بھیجنے والے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی رسالت کا کام لیا ہے، پیغام رسانی کا کام لیا. وہ پیغام لے کے آتے تھے،
جیسے سیدنا جبریل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا، تو وہ اپنے رسولوں کو پھر اللہ کی وحی پہنچاتے تھے، اور یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جاتے تھے، ان لوگوں سے بھی اسی طرح سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کر استفا، چن لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو پھر وہاں میرے اور آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم تمنا مت کرو کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی پہ فضیلت دی، اور ہمارے کتنا کامن ہے، یار میری تو سمجھ میں نہیں آتا اس شخص کو اتنے پیسے کیوں ملتے ہیں، اس کو تو کام کرنا ہی نہیں آتا، سارا کام تو میں کرتا ہوں، یہ مینیجر بنا بیٹھا ہوا۔ تم یہ سوال کیسے کرتے ہو؟ اللہ نے اس کو دیا ہے، وصلی اللہ من فضل، تم اللہ سے اپنا سوال پوچھو، تم اللہ سے اپنی بات کرو۔ اسی طرح سے اللہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں آیت کوٹ کرتے ہیں، بھئی یہ اللہ کی آیت ہے، یہ میری آیت ہے، آپ کی آیت ہے، آپ کون ہوتے ہو کہ یہ رسول بڑا اور یہ رسول چھوٹا، معاذ اللہ، یا یہ نبی ایسا اور وہ نبی، یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ لا نفرق بین احد من رسل، میرے اور آپ کے لیے کیا انسٹرکشن ہے کہ ہم کسی رسول میں کسی قسم کا فرق، یہ میرے اور آپ کے لیے انسٹرکشن۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی حدوں سے یا تو باہر بہت ہی نکل گئے، یا ہمیں معلوم ہی نہیں ہم نے کرنا کیا۔ ہمیں اپنی عام زندگی کی باقی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے گوشت کہاں سے خریدنا ہے، ہم نے کپڑے کہاں سے خریدنے ہیں، ہماری سیلیں کدھر لگیں گی، ہمارا فلانا کدھر ہوگا، کس جگہ پہ اپنا وائٹ ڈے منایا جائے گا، کس جگہ پہ بلیک فرائیڈے کی سیل لگے گی، ساری عقل ہے ہمارے پاس، ساری عقل ہے ہمارے پاس۔ ابھی ہمارے یہاں جب سعودی عرب میں جب ویٹ بڑھنے والا تھا تو ویٹ سے پہلے لوگوں نے گاڑیاں بھی خرید لی، گاڑیاں بھی خرید لی، فرنیچر بھی خرید لیے، جس نے جو کرنا تھا اس نے کیا کام کہ جی میرے 10% بچ جائیں گے، عقل سب میں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ویسے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سعودی عرب میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، حج عمرے پہ آتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں بھولے بابے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ روڈ جا رہی ہے، یہ زمزم ہے، ارے کیا ہو گیا بھائی، زمزم ہی ہے، لکھا ہوا ہے زمزم، کیا مسئلہ ہے؟ وہ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ کیٹی مجھے جدہ سے لینا چاہیے کہ مکہ سے خریدوں؟ ارے کبھی امریکہ جاتے ہو، برطانیہ جاتے ہو، فارس جاتے ہو، تب تو نہیں پوچھتے کسی سے، تم وہاں تو سب تمہیں معلوم ہوتا ہے، یہاں کے بولے بادشاہ بن جاتے ہو۔ جب آتے ہو تو پڑھ کے کیوں نہیں آتے؟ کیوں ایک کتاب نہیں خرید، ایک کتاب لے لے، چھوٹی سی کتاب لے لے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے پاکستان سے یہاں آنے کے لیے، انڈیا سے آؤ تو 5.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہ کتاب لے لے، کتاب پڑھنے نہیں آتی وہ کچھ سن لے، آج کل تو آڈیو شوڈیو ساری چیزیں موجود ہیں، سب کچھ موجود، لیکن نہیں، یہ کام کرنا ہی نہیں۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ مکہ میں کھڑے ہوں گے، مدینہ میں کھڑے ہوں گے، وہ فون لگا دیا، آج کل تو سب نیٹ لگے ہوتے ہیں، ایمو لگایا، فلانا لگایا، اور یہ ہے تسی دیکھو، اور کعبہ دیکھو، کعبہ دیکھو، کعبہ۔ ہم کن چکروں میں، ہم کر کیا رہے؟ ہم کرنا چاہ کیا رہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم میں اتنی زیادہ وہ ہے؟ ہم کیوں اتنی آسان چیزوں کو مشکل کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس قسم کے کوئی ہمارے پاس پروگرامز نہیں ہوتے؟ کیوں ہمارے یہاں دینی جو طبقہ ہے یا جو لوگ ہیں وہ کیوں اس قسم کے پروگرامز نہیں کرتے؟ لوگوں کیوں سمجھا بجھا کے نہیں بیچتے حج اور عمروں پہ؟ کبھی آپ دیکھیں، میں تو اپنے بہت سارے دوستوں سے اتنی دفعہ شکایت کر چکا ہوں کہ میرا بس چلے تو میں پاکستان سے جو خاص طور پہ جو ہمارے جو پنجاب یا دوسرے ایریا سے جو خواتین آتی ہیں میں ان کو آنا ہی بند کر دوں۔ وہ جس طرح سے لباس پہن کے گھوم رہی ہوتی ہے حرم کے اندر، باریک باریک، پتہ نہیں کاٹن کے یا پتہ نہیں، مجھے تو مٹیریل کا نام بھی نہیں آتا کیا ہوتا ہے، لون کے سی تھرو قسم کے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہوتی، کوئی ان کو بتاتا نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھاتا نہیں ہے، یہ کیسی، یہ کس طریقے سے ہم چلتے ہیں؟ نہ ہمارے سینئر لوگ بتاتے ہیں، جو وہ بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے، سب نے ایک اپنا لگایا ہوا کہ 4 پیسے کما لوں میں۔ جب اللہ کی چیزوں کی ہم
کا کوئی خیال نہیں, کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کیسے ہمیں ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے گا؟ کیسے ملے گا اللہ؟ اللہ ایسے نہیں ملے گا. اللہ اس طرح سے کیسے ملے گا؟ اللہ پرائیورٹی نہیں ہے ہماری. ہم اللہ کی قدر ہی نہیں کر رہے, نہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے, نہ اللہ کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے, بس ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, رکوع سجدہ کرتے رہو, اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو, نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, میں تو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ اے لوگ جو ایمان لائے, عموماً تو یہی ملتا ہے, لیکن میں تو اس کا ترجمہ مجھے تو بذات خود مجھے تو یہی ترجمہ اچھا لگتا ہے, اے ایمان کے دعوے داروں, اے ایمان کے دعوے داروں. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں یاد رکھیں ہمیشہ, یا ایھا الذین آمنوا کی جتنی بھی آیات آئی ہیں زیادہ تر جو مدینہ کا جو دور ہے اس میں آئی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو یا تو ایمان والے تھے یا بغیر ایمان والے تھے. اے ایمان کے دعوے دار, اسی لیے تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. تو اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ اے ایمان والو, تو ایمان لاؤ, تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ, تو پہلا کون سا ایمان تھا جو اب اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ؟ تو اے ایمان کے دعوے دار, کرنا کیا ہے تم نے؟ جھک جاؤ, سر سجود ہو جاؤ اپنے رب کی بندے. یہاں صرف اصطلاحی رکوع سجدہ مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے مکمل طور پہ سر تسلیم خم کر دینے کا حکم ہے. یہ یاد رکھیے گا, اہل ایمان کو سب سے پہلے رکوع اور سجود کا حکم دیا جاتا ہے. یہاں بھی دیکھیں, رکوع و سجود اسلام کی ممتاز بنیادی ارکان ہیں. قرآن مجید میں نماز کی تعبیر اکثر آپ کو آیات میں رکوع و سجود سے ہی کرتا ہے, کیونکہ یہ نماز کی اہم جز میں سے, اور نماز کا منظر پیش کرنے کے وقت ظاہری افعال ہیں. اور یہاں پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, وَاعْبُدُوا بندگی کرو, حکم ہے ایک طرح سے, وَاعْبُدُوا تو بندگی کرو, سب کچھ آ گیا اس میں. وہی جو بات میں نے آپ سے کی تھی ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, صرف میری عبادت کرنی. یہاں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا, تم عبادت کرو. اب اس کے بعد مزید کون سے نیک کام رہ گئے؟ نماز آپ نے پڑھ رو, سجدہ کر لیا, حکم کر لیا, تو اب کیا رہ گیا؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے نا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, اور نیک کام کرو. اور یہ ففل, یہ جو نیک کام ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ خدمت خلق. اس میں خالی خدمت خلق میں بھی ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو خدمت خلق, کسی کو کپڑے پہنا دیے تو خدمت خلق. یہ بھی ہے. تھوڑے دیر سے پہلے پچھلے سال مجھے یاد ہے, میرے خیال میں, ہاں پچھلے سال, بلکہ پچھلے سال کیا ہے, یہ تو 2020 ہے نا, ہاں پچھلے سال دسمبر میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہمارے بڑے زبردست استاد ہیں, آئے ہوئے تھے. وہ تقریباً کچھ 2 یا 3 ہفتے رہے تھے. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی یہ جو پاکستان کے اندر ادارہ ہے, میں نام میرے ذہن سے نکل گیا, یہ بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں جس میں کھانا وانا کھلانا بھی. تو جب انہوں نے کھانا کھلانے والا سلسلہ شروع کیا تو ابتدا میں کتنے لوگ کھانا کھلاتے ہوں گے؟ 100 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں, 50 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آج وہ لوگ تقریباً روز کے تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو آج سے 10 سال پہلے روز سے 200 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, 2 لاکھ کو کھانا کھلاتے. تو 200 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے 10 سال پہلے, تو اصولاً دیکھا جائے تو اب تو شاید 100 لوگوں کو کھلانا چاہیے, لیکن 200 کی جگہ 2 لاکھ ہو گئے. غربت بڑی کہ گھٹی؟ تو خالی خدمت خلق یہ نہیں رہی, اصل چیز تو یہ ہے, اصل خدمت خلق تو یہ ہے کہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی جائے. یہ ہے خدمت خلق. لوگوں کو اس آگ سے بچایا جائے, یہ ہے خدمت خلق. روٹی تو کھلا دے گا اللہ, یہ اس کا وعدہ ہے, یہ تو اس کا وعدہ ہے, وہ کھلا دے گا, وہ بھوکا نہیں چھوڑے گا. اس نے جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے, جتنا اس نے آپ کے لیے لکھا ہے, وہ آپ کو دے گا ہی دے گا, وہ کھلا دے گا. لیکن اصل تو خدمت یہ ہے کہ میں کسی کو آگ سے بچا دوں, میں اس گھڑے سے اس کو نکال دوں. یہ ہے خدمت.
लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। मतलब ये कि ईमान के दावे दारों, कहीं तुम ये ना समझ बैठना कि ईमान का इकरार कर लिया तो बस फलाह पा गए। अल्लाह ताला कहता ना सूरह हुजरात में, जब उन्होंने कहा था ईमान लिया, तो आप अल्लाह ने कहा नहीं अभी ईमान नहीं लाए, अभी इस्लाम लाए हो। सिर्फ ईमान तो तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। तो हम सब का तो ईमान ही नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर साहब कहते हैं ना, डॉक्टर सार मसा, हम तो अकीदे वाले लोग हैं, अकीदा है हम सब, ईमान नहीं है हमारे पास। ईमान होगा तो घटेगा बढ़ेगा, अकीदा है, तब्दील होता रहता है। आज इसकी बात सुन ली तो उसको ठक लग गई, आज कल उसकी सुन ली तो ठक लग गई, उसने ये किया, इसने ये किया, अकीदे पे चलते। और जहां जहां जितना जितना आपका फायदा, उतने अकीदे भी चेंज होते रहते हैं, उसी तरह से अपने स्टाइल भी चेंज, सब कुछ अपना उसी तरह से। अफतूमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, बहुत सीधी सीधी बात है। किताब के कुछ हिस्सों को मानते हैं, कुछ हिस्सों को नहीं। अतामुरून अन्नास बिल व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब, यानी तुम लोगों को तो हुक्म देते हो और खुद भूल बैठे, खुद भूल बैठे। वो जो फिर बात अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाई है ना, कि यहूद जो है वो नसारा को कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, नसारा यहूद को कहते हैं कुछ नहीं है, जबकि दोनों एक ही किताब पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ अगर ये आयत आज के दौर में आती तो क्या, वो आयत तो थी ना, वकालतल यहूद लैसतन नसारा अला शै वकालतन नसारा लैसतल यहूद अला शै। आज अगर ये आयत आती तो इस तरह से होती, वकालतन बरेलवी लैसा लहा अहले हदीस शै। बरेलवी कहता है कि अहले हदीस कुछ नहीं, अहले हदीस कहता है अहले सुन्नत कुछ नहीं, अहले सुन्नत कहता है देवबंदी कुछ नहीं, जबकि सब एक ही किताब पढ़। ऐसे ही हम समझ रहे खाली कलमा पढ़ लिया हो गया, हमारा काम पड़ गया। शहादत का कदम रखा है, शहादत दी है, गवाही दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर उसका हक भी तो अदा करना। वो डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना, बड़ा खूबसूरत, दिल का अमानी हम का बड़ा खूबसूरत तर्जुमा करते हैं डॉक्टर साहब, विशफुल थिंकिंग। उनका भी यही हाल था ना, वो कहते थे वकालू लन यदखुलुल जन्नह इल्ला मन काना हुदन व नसारा, वो कहते थे हरगिज दाखिल नहीं होगा जन्नत में सिवाय इल्ला मन काना हुदन और नसारा, सिर्फ यहूदी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, दिल का अमानी हम, ये ख्वाहिशात है। डॉक्टर साहब उसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा करते हैं, विशफुल थिंकिंग। कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, ले आओ अगर कोई दलील है, ले आओ अगर कोई दलील है। दलील नहीं है किसी के पास। और पीछे आयतों को देखें, अल्लाह ने शुरू कैसे किया था, इन आयतों को आप देखें, अल्लाह ने शुरू किस तरह से किया था। अल्लाह ने यही कहा था कि तुम्हारे उनके पास कोई दलील नहीं होती। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम इबादत किसकी करते हो। फिर अल्लाह कहता है कि तुम जिनकी इबादत करते हो मैं बताता हूँ वो क्या चीज है। फिर अल्लाह कहता है अल्लाह की तुमने कदर ही नहीं, तुम इसकी कदर ही नहीं करते। ये आयतुल सजदा है, इसके ऊपर थोड़ा सा फरी वो चीज है, लेकिन उसको लीव इट। मेरे ख्याल में 2 मिनट दे दें, सब सजदा कर ले, उसके बाद हम आखिरी आयत करेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ आज ये इंशाल्लाह सूरत हम इख्तिताम करें। तो 2 मिनट दीजिएगा मुझे, आप लोग भी अगर जो लोग सजदा करना चाहें वो सजदा।
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاہدوا فی اللہ حق جہادی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ بڑی جامع تعبیر ہے، جہاد کا حق ادا کرو. اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس لیے بہت بڑی تیاری کی ضرورت ہے، اس کے بہت بڑے تقاضے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرو. ہم جہاد کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ تلوار میں لے جاتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے، لیکن وہ جہاد کی آخری سیڑھی ہے قتال فی سبیل اللہ. 9 سیڑھیاں ہیں بقول ڈاکٹر صاحب کی، جس میں سے قتال سب سے آخر ہے. اور ہمارے ذہن میں جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہم ڈائریکٹ تلوار پہ جاتے ہیں. ہم بالکل گوشت کھانے والے لوگ ہیں نا، ہم سبزی تو کھاتے نہیں ہیں، تو چھوٹا موٹا پن تو ہے ہی نہیں ہم میں. گوشت کھانے والے لوگ ہیں ہم، تو سیدھا ہم تلوار پہ جاتے ہیں. تو جس طرح اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، شر و فساد اور ہر برائی کے خلاف جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو. تمہیں تو تیار ہی جہاد کے لیے کیا، اس عظیم ڈیوٹی کے لیے کیا گیا. تمام انسانوں میں اس میں تمہارا انتخاب ہوا اشتباکم. اشتبا جس باب سے آتا ہے، یہ اس کا مادہ ویسے تو جیم با اور واو ہے. اشتبا کے اندر ایک معنی اور آتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. سلیکٹڈ ہے. کون سے سلیکٹڈ؟ ہر آدمی سلیکٹڈ نہیں. دوز ہو ہیو دا پوٹینشیل. اللہ نے چنا ہے مجھے اور آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے میں نے چن لیا ہے تم کو. کبھی غور کیا آپ نے؟ We are the chosen people. جس طرح سے اللہ نے کہا نا مَا أَنَا اخْتَرْتُكَ، سیدنا موسیٰ کو کہا میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، تجھے پسند کر لیا اپنے لیے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا اپنے لیے. اللہ کہتا ہے وہ اجتباکم، تم میں پوٹینشیل ہے، تم کو میں نے پوٹینشیل کے بیسس پہ چنا ہے. وسیم اکرم کو جب ٹیسٹ کھلایا تھا، فرسٹ کلاس نہیں کھیلی تھی اس نے، اس کا پوٹینشیل دیکھ کے اس کو چن لیا تھا. شاہد افریدی نے کوئی فرسٹ کلاس سے نہیں کھیلی تھی ایسی، 16-17 سال کا لڑکا تھا جب آیا تھا. پوٹینشیل دیکھا، اس کو چوز کیا، اینڈ دے پرفارم. دنیا نے دیکھا ان کو. پاکستان کی تاریخ کے کچھ ہی ایسے چند، اگر میں اسپورٹس میں اگر چلا جاؤں کرکٹ میں، کیونکہ مجھے کرکٹ کا شوق ہے اس لیے میں کرکٹ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. چند ایک ہیں جنہوں نے اپنا پوٹینشیل نظر آ گیا بغیر کچھ کیے. انضمام ون آف دا کیس. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے چن لیا ہے تم کو، وہ اشتباہ کو. اس نے تمہیں چنا ہے. پھر اللہ نے جو تمہیں چن لیا ہے تو تمہاری ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے. اب یہ چننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں بھائی چن لیا بس ٹھیک ہے میں تو سلیکٹڈ نہیں. اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. اسی لیے کہتے ہیں نا جب کسی منصب پہ آدمی بیٹھتا ہے نا پھر اس کو بہت چیزیں چھوڑنی پڑتی، تو اسے بہت اپنے خیال رکھنے پڑتے. اسی لیے کہتا ہوں میں یا تو منصب پہ جاؤ نہیں، اور منصب اگر لے لو تو پھر منصب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ منصب آپ کو اللہ نے دے دیا. اب فرار کی کوئی راہ باقی نہیں ہے میرے اور آپ کے. یار میں تو نہیں کر سکتا، کون کرے گا یار، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم نہیں ملتا اتنا، تھک جاتا ہوں، آفس سے آتا ہوں پھر 6-7 بج جاتے ہیں، عشاء پڑھتا ہوں، یار صبح پھر آفس بھی ہوتا ہے، یار آنکھ نہیں کھلتی. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب فرار کی کوئی راہ نہیں ہے. اس امت اور جماعت کے لیے اللہ کی طرف سے اکرام ہے. چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کام کو اچھی طرح سے انجام دیں. کیا انجام کام کرنا؟ وَاعْبُدُوا، کام کیا کرنا ہے؟
واعبدوا، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے، یہ کام ہے، اس کے لیے چنا ہے تمہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، یہ دین، اس کے فرائض، اس کی عبادت، اس کی قوانین، اس کے اخلاق میں انسانی فطرت کو مد نظر رکھا گیا اور انسان کی فطری قوتوں کو تعمیری کاموں میں لگانا ہے۔ اس طرح سے یہ انسان ہے، کوئی حیوان تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی آنکھیں دی ہیں، حیوان کو بھی آنکھیں دی ہیں۔ انسان کو بھی کاٹو خون نکلے گا، حیوان کو بھی کاٹو خون نکلے گا۔ انسان میں بھی دل ہے، حیوان میں بھی دل ہے، اس کے بھی کان ہے، آپ کے بھی کان ہے، اس کی بھی ناک ہے، آپ کی بھی ناک ہے، وہ بھی کھاتا ہے، آپ بھی کھاتے ہو، وہ بھی کھا کے غلاظت نکالتا، آپ بھی کھا کے غلاظت نکالتے، اس کی بھی اپنی شہوانی خواہشات ہیں، آپ کی بھی شہوانی خواہشات ہیں۔ کیا فرق ہے وہ مجھے بتائیں، انسان اور جانور میں کوئی فرق ہے؟ لیکن انسان کا دیکھنا دیکھنا ہے، محسوس کرتا ہے، جانور کا دیکھنا صرف دیکھنا ہے، انسان کا سننا سننا ہے، سننے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے، جانور کا سننا صرف سننا ہے۔ فرق ہے نا، انسان اور جانور میں فرق کیسے لاؤ گے؟ اس فرق کو لے کے آنا، فرق کیسے آئے گا؟ انسان اور جانور کا فرق کیسے آئے گا؟ قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک عمل اور ایک فعل، عمل اور فعل۔ فعل اور عمل کیا ہے؟ دونوں کا مطلب تو کام کرنا ہی ہے نا، لیکن بنیادی فرق کیا ہے؟ فعل میں اور عمل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ فعل تو جانور بھی کرے گا اور انسان بھی کرے گا، لیکن عمل جانور نہیں کر سکتا۔ اور فعل اور عمل کا دوسرا فرق کیا ہے؟ فعل تو ایسی چیز ہے جو آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی کر سکتے ہو، حج آپ ایک ہی دفعہ کرو گا، فعل ہی ہوا نا۔ عمل کیا ہے؟ جو بار بار کرتے ہو، جو بار بار کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے ہم جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا، بار بار کر رہے ہو تم، ایک دفعہ تھوڑی کیا ہے۔ سیدنا عمر سے خاتون نے کہا میرے بچے کو چھوڑ دو، چوری کا الزام تھا کہ سزا کی، چھوڑ دو، پہلی دفعہ کیا۔ سیدنا عمر نے کہا پہلی دفعہ میں تو اللہ بھی نہیں پکڑتا، بندہ کہاں سے پکڑے گا؟ انسان بنے، انسان چن لیا اللہ نے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے چن لیا، کس منہاج پہ چن لیا؟ ملت ابی کا ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ یہ دین تو توحید کا سرچشمہ ہے، اور اس کا سراغ کس سے ملتا ہے؟ سیدنا ابراہیم سے ملتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس کی جڑیں زمین پہ نہ ہو، اس کی تاریخ کے اندر بھی کوئی بڑا خلا نہیں ہے۔ جس طرح سے سیدنا ابراہیم سے پہلے کی رسالتوں میں تھا اور نام بھی تھا، اس کی تاریخ ہے۔ اور سیدنا ابراہیم نے تمہیں مسلمان کا نام دیا، اس ملت کا نام ملت اسلامی ہے۔ اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ چہرے، نیت، اعمال سب کو کس کی طرف موڑنا ہے؟ اللہ کی طرف موڑنا۔ بہت اسٹرانگ آیت ہے یہ ہلکی آیت نہیں۔ امت مسلمہ کا روز اول سے لے کر ایک ہی نظریہ، ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی قبلہ ہے۔ سیدنا ابراہیم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی سلسلہ، ایک ہی نظام ہے، ایک ہی پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں یہ امانت دی گئی اور رحمت العالمین سب کے لیے دے دی، اور حکم دیا گیا کہ یہ پیغام تمام انسانیت تک پہنچا دو۔ لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو رسول امت پر گواہ ہے، یعنی وہ اس کے لیے نظام جو وضع کر دیا گیا ہے، صحیح و غلط، نیک و بد کی تمیز سکھائے گا، اور یہی فریضہ اس امت کے دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے رسول کے رسول ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کام کو آگے کس نے بڑھانا ہے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امتیں بھی چلی گئی، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ فلانا، یہ ڈمکانا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا تمہارے پاس کیا ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا،
اس دن ایک ایک آدمی 1 by 1 آئے گا، ایک ایک آدمی فردن پوچھا جائے گا اس سے، ہاں بھائی کیا کیا تھا؟ اللہ کو ویسے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے نظام کیسا بنایا؟ گواہ لے کے آئیں گے آپ کو، سورہ قاف میں ہے نا، گواہ لے کے آئیں گے، شاہد آپ کے ساتھ ہوں گے گواہی کے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ یہ نظام تو دنیا میں بھی آپ کرتے ہیں۔ جج اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، ابھی ہمارے یہاں ریسنٹلی ہوا ہے نا، ریسنٹلی تو نہیں 2 سال پہلے ہوا ہے، ہمارے جج صاحب نے ایک جگہ پہ دیکھی کہ ایک بوتل کے اندر خوبصورت مال تھا جو کہ شہد میں تبدیل ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا جج نے، کچھ نہیں کر سکا، کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں گواہ کھڑے کرے گا تاکہ حجت قائم ہو جائے ان کی۔ حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ شریعت کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پابند میں اور آپ ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس امت کی جو ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ اس اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے قائم کیا کہ نہیں کیا، کوشش ہوئی کہ نہیں، اللہ پوچھے گا بھی، خود نظر آ جائے گا کوشش کی کہ نہیں، میری اور آپ کی کوشش کی ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ لگا سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں، کیا ہم اس جگہ جانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں ہم اس پہ کہ کیا ہوگا؟ اور پھر آگے اللہ کہتا ہے فاقیم الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، بہت اچھا ہے وہ مولا، بہت ہی اچھا ہے، بہت مددگار ہے۔ نماز ایک فانی اور کمزور انسان کا رابطہ اس کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، جو قوی ہے اور مقتدر، جو قوت والا ہے۔ زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ امت مسلمہ کے افراد کے درمیان صلہ رحمی کا قیام کرتا ہے، حاجت اور ضروریات میں لوگوں کی کفالت کرنا، اس کا انتظام کرتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ وہ مضبوط رسی ہے جس کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہی وہ سامان جنگ ہے جن کا کے لیے ہم کہتے ہیں شہادت الناس کرتی ہے۔ ہماری جو بیسک ضرورت ہے، ہماری جو بیسک رسپانسبلٹی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کام کو کرنا۔ یہ شہادت الناس کے بارے میں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ اس بات کو سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہاں کہا گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تھوڑا سا چھوٹا موٹا فرق ہے۔ اور اسی بات کو سورہ نساء میں بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور پھر مائدہ میں بھی اس بات کو اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ چنانچہ اس اعتبار سے امت مسلمہ پہ شہادت علی الناس اور پیغام رسالت کی دعوت اور تبلیغ کی بھاری ذمہ داری آئی ہے۔ یاد رکھیے سورہ آراف کے اندر آیا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا ہے، اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن پر بھیجا گیا کہ کیا کیا۔ اور سورہ مائدہ میں تو اس کا پورا ڈیمونسٹریشن دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ سے پوچھا، پورا ڈیمونسٹریشن بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے تمام جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اذن اللہ بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، تمام اپنے گنوائے۔ پھر اللہ نے کہا کیا تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کرے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پوچھے گا، ان سے پوچھے گا۔ تو یہ اس لیے ہم ہر شخص کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر عائد ہونے والے اس فرض کو کس حد تک نبھا رہا ہے۔ قیامت کے دن اس نے اس سلسلے میں کیا جواب دینا ہے، یہ ہر آدمی نے خود فیصلہ کرنا۔ میرا اور آپ کا کام ہے، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اگر قیامت کے روز جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے
اپنا فیصلہ دیا کہ وہ آگ میں جائے، اور وہ شخص اگر یہ کہے کہ مجھے تو اللہ تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا آپ نے سوچا میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ جاپان جا کے تبلیغ کریں، نہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کل سے اپنے گھر سے باہر نکل کے تبلیغ کرنا شروع کریں، لیکن کوشش تو کریں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی موضوع لے کے آئیں۔ لیکن دعوت کے بھی کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو بھی ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔ دعوت ہر وقت نہیں دی جا سکتی۔ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، جیل کے دو ساتھی، جیل میں دو ساتھی ان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ شراب میں چھوڑ رہا ہوں، عصیر خمرہ۔ دوسرا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں نے جو ہے اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور اسے پرندے جو ہے نا نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تعبیر بتائیے سیدنا یوسف نے کیا کہا؟ خوبصورت طریقہ، مطلب میں کہتا ہوں قرآن تو ایسا ہے، اگر آدمی اسے ڈاکٹر صاحب کہتا ہے نا یہ اس کو پزس کر لیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں اگر آپ چلے جائیں تو بس آپ کا دل چاہتا ہے بس آپ اسی میں رہیں، اسی میں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، تمہارے کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا۔ اب یہ انہیں بھی معلوم تھا کہ کھانا تو بھی آ جائے گا، 15-20 منٹ تو متوجہ ہو گئے۔ اگر وہ ان سے کہتے ذرا کھا پی لیتے ہیں پھر بتاؤں گا، وہ بھی ریلیکس ہو جاتے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ اور ریلیکس رہتے۔ لیکن اب ان کو پتا کہ کھانا نے کہا میں کھانے سے پہلے بتا دوں گا، تو کھانا ان کو پتا ایکسپیکٹڈ ہے 15-20 منٹ میں آ جائے گا، متوجہ۔ سید یوسف نے خواب نہیں بتایا، بلکہ ان کو پہلے دعوت دی۔ اصول مل گیا مجھے اور آپ کو۔ پہلا بنیادی اصول کیا مل گیا؟ بنیادی اصول آپ کا یہ مل گیا کہ دعوت اس وقت دو جب آپ کو لوگ سننے کے لیے تیار ہو، تھوڑا تھوڑا دانا پھینکو، پہلے دن سے سب کچھ مت دکھا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے دن سے دعوت اس طرح سے نہیں دی، دھیرے دھیرے آہستہ 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 آہستہ۔ پھر دعوت کے طریقے کو جس طرح سے لوگ ہوں اس طرح سے دعوت دو۔ ایک آدمی کا جتنا لیول آپ اسی لیول پہ بات کریں، اسی کے الفاظ سے بات کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں سے جو خرافات ہیں اس کو باہر نکال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کھلے عام دعوت دی تو عرب کا اس زمانے میں ایک طریقہ کار تھا، وہ کرتے کیا تھے کہ جب ایمرجنسی ہو جاتی تو بہت زور سے آواز نکالتا تھا وہ بندہ، وہ کیا کام کرتا تھا؟ دو کام کرتے تھے، اپنا لباس پورا الف ننگا ہو جاتا تھا، اور اونٹ کی جو ٹانگیں ہوتی تھی اس پہ زور سے ضرب مارتا تھا جس سے اونٹ بھاگتا تھا زور سے۔ اب ریگستان میں اونٹ بھاگ رہا، دوڑ 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 دوڑ، ایک آواز اور خوب زور سے چلاتا تھا یا سبا، زور سے چلاتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ کیا ہو؟ آپ نے بھی آواز لگائی لیکن آپ نے نہ لباس اتارا نہ اونٹ کو مارا، کام وہی کیا، لوگ جمع ہو گئے سارے، اور پھر آپ نے جو بیان ہے سب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کیا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خرافات ہے اس کو باہر نکالیں۔ تو آپ کوشش کریں اپنے گھر کے اندر، اپنے اطراف میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے اس میں اس طریقے سے کہ تذلیل نہ ہو کسی کو، بات پہنچ جائے، میسج چلا جائے، میسج آپ کا کنوے ہو جائے، جس حد تک ہو سکے اپنی کیپیسٹی میں کوشش کریں۔ یہ ہمارا بنیادی کام ہے، یہ ہمارا بنیادی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نے جو کہا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعمت علیہم کس پہ انعام کیا؟ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا۔ اور انعام کن پہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا۔ تو آپ کو شہید ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہونا، آپ اپنی شہادت تو دینا، اپنے کام سے شہادت دینا، تو آپ کی شہادت خود گواہی دے گی، کوئی نہ کوئی تو بولے گا نا۔
آپ یہ کام کریں گے قیامت کے روز کوئی نہ کوئی تو گواہی دے گا کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ تھا, یہ کچھ کہتا تو تھا ہم سے, صحیح تھا غلط تھا ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہتا تھا کچھ. ہو سکتا ہے اسی میں کچھ میری آپ کی بچت ہو جائے. اس کام کے ساتھ جڑے, یہ کام کریں. اصل کام ہی یہی. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور بنا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ ہو جائے, پیسہ آ جائے, گاڑی آ جائے, گھر آ جائے, بینک بیلنس ہو جائے, زیور آ جائے, بچے یہ کر لیں, فلانا یہ کر لے, ڈمکانا یہ کر لے. اسی میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی, اسی میں ہم ختم ہو جاتے. وقت ہی نہیں ملا. کبھی غور کریں, کبھی سوچیں ان باتوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو کچھ ہم نے پڑھا, جو کچھ میں بیسٹ پاسبل سمجھ سکا آپ کے سامنے میں نے رکھا. ہو سکتا ہے کوتاہیاں ہوئی ہوں, بہت زیادہ ہوئی ہوں, مجھے یقین ہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ میری کسی بات سے کسی کا دل بھی دکھا ہو, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم سورہ مومنون شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پھر یہی دعا کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اس میں سے خیر ہمیں ملے, اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ہم پڑھیں اللہ سے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں سے خیر ہی کرتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.